औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सुच्ची मोहब्बत में, इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर जब महबूब मतलूब अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए तो यकीन जाने इसमें कोई हर्ज नहीं। किसी का भी कोई अगर दीदार के लिए या उनसे मुलाकात के लिए या उनके कुर्ब में मदीना मुनव्वरा पाक सरजमीन में अपनी रिहाइश, अपना क़याम, अपना तवाम, अपना कफन, अपना दफन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्ब की चाहत रखे, ये चाहते रखे कि ऐसा ही हो कि बाकी ज़िंदगी वहाँ गुजर जाए, बाकी जितना भी हो सब मदीना हो जाए, हमारी ज़िंदगी भी मदीना हो जाए, हमारी शाम भी मदीना हो जाए, हमारी रात भी सुबह भी, हम तमाम हो जाए मदीने में। ये कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है और ऐसे कोई अरमान नहीं है, ऐसी कोई दुआ नहीं है जिसे ना मांग कर अगर हम ये सोचते हैं कि हम शायद खालिस नहीं हैं, हम अपनी मतलब के लिए दुआ मांग रहे हैं। मतलब ही है ना, मतलब अपनी ख्वाहिश जो है वो मतलब ही से मंसूब होती है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आगाज़ मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि बाज़ लोग और बल्कि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में या फिर नहीं तो किसी न किसी ज़रिए से मुझे ये पैगाम पहुँचाते हैं कि क्या हाँ आपने कहा है कि दरूद सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म के इताअत में, पूरा करने की फर्माबरदारी में, और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे मेरा सब कुछ कुर्बान की मोहब्बत में और उनके एहसानात को जहन में रख कर बाअदब होकर पढ़ा करें। आपकी मुश्किलात खुद हल हो जाएंगी, आपके मसाइल खुद हल हो जाएंगे, कोई हाजत क्यों दिल में रखते हैं। बिल्कुल मैं ऐसा कहती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहती हूँ, आगाज़ जो मैंने किया है, कि ये कोई गलत ख्वाहिश नहीं है कि अगर हम दीदार तड़प रखते हैं, हम चाहते हैं कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जो सदियों की दूरी पे हैं और ज़माने के लिहाज से भी, कुर्ब के लिहाज से भी, और हमने उनको देखा नहीं लेकिन उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारे दिल उनके लिए तड़पते हैं। तो जिनको देखा नहीं होता तो ये तो होता है कि आपको दीदार की ख्वाहिश तो होती है। ख्वाहिश रखना, इसके लिए दुआ मांगना कतई तौर पे गलत नहीं है। आप बिल्कुल ये ना समझा करें, जब भी आप दरूद पढ़ते हैं खालिसतन अपनी नीयत तो यही रखते हैं ना कि हमने अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह की किसी भी हुक्म को पूरा करने की खातिर, कि सारा दिन एक ही सही हम सारा दिन दरूद इसलिए पढ़ रहे हैं, दरूद सलाम इसलिए भेज रहे हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह का कोई एक हुक्म तो उसके एहसानात इतने ज़्यादा हैं कि माने, और मुसलसल हमारी मौत भी आए तो मुसलसल इसी में आए कि हम एक हुक्म तो मान रहे थे अपने रब का, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत रखते हैं। बिन देखे की मोहब्बत है, यकीन जानिए बिन देखे की मोहब्बत है, बिन जाने की मोहब्बत नहीं। याद रखिएगा, जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो उनको जान लेता है वो उन पे जान देता है। तो अगर आप फ़िदा होना चाहते हैं और सही मायने में ये लफ्ज़ और नारे रखना चाहते हैं कि मेरी सब कुछ आप पे कुर्बान, तो आपको उनका जानना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जिनसे मोहब्बत होती है बिन देखे की, तो चाहे जो भी हो, जिससे भी आपका ताल्लुक़ हो, सिर्फ़ ये एक नहीं, ये अल्लाह ताला ने फ़ितरत रखी हुई है कि जिनसे मोहब्बत हो जाती है और अगर हमने उनको नहीं देखा तो हम कहते हैं कि बेशक वो ना मिले, हम अक्सर कहते हैं, लेकिन एक दफ़ा देख तो लूँगी कैसा है, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। हम कहते हैं कि काश हम उनके ज़माने में होते, या कहीं एक कोने में। बाज़ औक़ात तो मैं बहुत कम उम्र में एक तमन्ना होती थी कि काश मैं एक उस दौर की एक चिड़िया होती, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में कहीं कोने में, किसी दीवार के कोने में बैठ के, और बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का ही मेरा मकसद होता। तो ये ख्वाहिशें तो दिल में आती हैं। मेरे ख़्याल बहुत से लोगों की बहुत सी ख्वाहिशें होंगी और होती हैं, होती रहेंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को लेके, उनकी ज़ात मुबारक को लेकर बहुत होती हैं ख्वाहिशें। तो ये दीदार की ख्वाहिश रखना, उनके कुर्ब की तड़प रखना कोई नाजायज़ नहीं, बल्कि 100% जायज़ है। इससे मोहब्बत बढ़ती है। और अगर आपकी ऐसी ख्वाहिशें हैं तो, और दुआएं हैं तो खूब किया करें। क्योंकि मैं ये क्यों कहती हूँ, मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि मैं जब भी कोई दुआ मांगती हूँ और जब भी कोई अमल करती हूँ, उसी की
آپ کو جو ہے کہہ سکتی، اسی کے بارے میں آپ کو کہہ سکتی ہیں، اور اسی کے لیے آپ کی رہنمائی کر سکتی ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے اور نظر کرم کے صدقے میں کچھ بیان کر سکتی ہوں۔ یہ میں سب کچھ کیوں کہہ رہی ہوں؟ ایک تو ایک سوال پوچھے جاتے تھے کہ ایسا کرنا ناجائز، تو ایسا کرنا کوئی ہم بے ادبی میں نہیں آتا یا مطلب میں تو نہیں آتا، خلوص میں کمی تو نہیں آتی؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ نہیں، بالکل بھی کمی نہیں آتی، اور نیت آپ بس یہی رکھیں جیسے میں بتاتی ہوں، خلوص، محبت۔ اور دوسرا، میں خود بھی یہ مانگتی ہوں، میں خود بھی مانگتی ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے مجھ گناہ گار پر کرم ہے، مجھے پیغامات ملتے رہتے ہیں، میرے سوالوں کے جواب، جو سوال ایسے نہیں ہوتے، سوال کچھ میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گی، کیونکہ یہ اس قدر خالصتاً میرا معاملہ ہے، جو اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا قلبی اور جو روحانی اور ذہنی تعلق ہے وہ اس کا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں آگے کرنے کا حکم بالکل نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بھی ان میں سے ایک ہے کہ کیا تعلق ہے، کس طرح کا ہے، کیا فیلنگز ہے۔ لیکن یہ جو میں آپ کو اس کا وہ کہتے ہیں نا لب لباب یا کنکلوژن، یہ ہے کہ میں مانگتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام مبارک، ان کا دیدار مبارک ہوتا رہے کسی نہ کسی طرح سے، ٹھیک ہے، زبان سے نہیں، دل میں تو ہوتی ہے یہ خواہش، اور میری رہتی بھی ہے، اور میری یہ تمنا بھی ہے کہ میں مدینے کی خاک ہو جاؤں، اسی خاک میں دفن ہو جاؤں، اسی خاک میں مبارک میں میرا کفن دفن ہو، رہن سہن ہو، سب کچھ ہو وہیں پہ میرا، اور آپ کے بہت قریب آ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا قریب ہو کر، تو یہ قرب کا یہی ایک مجھے ذریعہ ملتا ہے، کیونکہ اور تو کچھ نظر نہیں آتا، اور آپ کے پیغامات مبارک مجھے ملتے رہیں۔ جو سوالات میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں، پھر کہہ دیتی ہوں کہ میں ان سوالات کو آپ کے ساتھ زیادہ ڈسکس نہیں کر پاؤں گی۔ بہرحال یہ تمنا ایک تو آپ کے لیے، تو ایک میرے لیے جو اس سلسلے میں پیغام مبارک آیا ابھی کچھ ہی دن پہلے، اس کی میں آپ کو وضاحت کر دیتی ہوں کہ یہ تمنا محبوب کی، شہر مبارک کی، دفن کفن کی، رہن کی، تمام ہونے کی، خاک ہونے کی، اور سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منسوب ہونے کی رہتی ہے، مگر کیسے قبول ہوتی ہے، ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ آپ اس پیغام مبارک کو جو میرے لیے سن لیں، کہ مجھے پیغام ملا کہ میرا الیاس سے کہیں کہ جتنے بھی آپ سوالات کرتی ہیں اور میں جواب اور کرتی رہیں، میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا رہوں، مگر آپ کو سکون تب ملے گا جب جنت میں میرے ساتھ ہوں گی اور میرا دیدار کریں گی، تو آپ کا دل سکون میں ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بڑا میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن صرف یہ تمام تر پیغام اللہ کے حکم سے میں پہنچاتی ہوں، اور اس لیے پہنچاتی ہوں کہ اس میں تیسری کوئی اور ہے ہی نہیں۔ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کبھی کسی کو میں نے نہیں کہا، اور ابھی بھی آپ کو میں نے وضاحت نہیں کی کہ کیا تھا پیغام، اور مطلب دل میں میرا کیا سوال تھا اور کیا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، وہ معاملات میں ڈسکس نہیں کروں گی۔ لیکن یہ پیغام ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے میرے لیے، اور دنیا میں ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اس میں صاف ہے کہ مجھے سکون تبھی ملے گا جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بالکل اپنے مطلب بہت قریب ہو کے، جب اور کوئی فاصلہ، کوئی پردہ، کچھ بھی نہیں رہے گا، تبھی دیدار مسلسل ہوگا، اور وہ جنت ہی میں ہو سکتا ہے۔ تو دنیا میں مطلب کیا ہے اس میں کچھ نہیں جانتی، آگے چل کے شاید یہ پیغام مزید کھول جائے میرے لیے، لیکن فی الحال جو مجھے سمجھ آئی، لیکن اس میں ایک خوشخبری جو مجھے سکون، دیکھے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤں، جہاں پہ ایک آزمائش کا ذکر ہے، وہیں پہ ایک خوشخبری اور سکون بھی دے دی، یعنی کہ جنت میں دیدار ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب درود کی کثرت کی وجہ سے، جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، نہ میں اس قابل ہوں، یقین جانے میں بڑی کوشش کرتی ہوں صبح اٹھ کے اور لبیک کہتے ہوئے جیسے بستر سے اٹھتی ہوں، جس پہر بھی میں اٹھتی ہوں، اور اللہ کو کہتی ہوں آج میں نے اتنا زیادہ پڑھنا ہے، آج مجھے آپ میری مدد فرما دیجئے، آپ میری مدد فرما دیجئے۔ ابھی تک جتنا میں نے
ورد کیا ہے، جتنا میں نے ذکر کیا ہے، جتنا میں نے درود بھیجا، وہ صرف آپ کے رحم و کرم سے ہوا ہے، میرا عمل نہیں۔ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیوں پہلے مانگی گئی دعاؤں کے صدقے ہوا ہے، میرا کچھ بھی نہیں۔ میں بہت چاہوں یا اللہ کہ آج میں 10 لاکھ پڑھوں، آج میں 7 لاکھ درود بھیجوں، 5 بھیجوں، لیکن میرے اللہ کو پتہ ہے نا، ہم تو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ تو نہیں کرتا۔ آسانیوں کے ساتھ مجھے جتنا توفیق ملتی ہے اللہ دیتا ہے، جتنی اس کی منظوری ہوتی ہے، ڈے وائز ہوتی ہے، وہ مجھے مل جاتی ہیں۔ لیکن یہ پیغام مبارک ہے بہت بڑی آزمائش، جب آپ کو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے کہ میں خاک منہ میں ڈالوں تو میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ کو دیکھ، میں نے آپ کو کہا نا میری دعا بھی ہے کہ میں اس طرح خاص مانگتی نہیں ہوں اپنے لیے، لیکن یہ خواہش اندر رہتی ہے، لبوں پہ نہ آئے، دل میں تو رہتی ہے کہ مدینہ ہو جاؤں میں۔ تو اس میں کچھ اشارہ تو ہے کہ جو اس سے پہلے بھی ایسے پیغامات مبارک مجھے مل چکے ہیں کہ آپ کو تبھی سکون آئے گا کہ جب ایسے میرا آپ دیدار کریں گے، ایسے میرے قریب ہوں گے کہ جیسے ایک دیوار میں کھڑکی ہوتی ہے اور کھڑکی سے نظارے ہوتے ہیں۔ تو یہ نظارے یہ کیسے ملتے ہیں؟ یہ اس طرح اس دنیا میں کہاں ہماری اوقات ہے، ہمارے وجود ناپاک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے انتہا درود، کثرت سے، محبت سے، ادب سے، خلوص سے، استقامت سے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، تعداد چاہے جو بھی ہو، کیونکہ یہ میرے رب کی طرف سے مقرر کردہ ہے، مگر اس کی وہ کہتے ہیں نا کوانٹٹی چاہے جو بھی ہو، کوالٹی بہت اچھی ہو، اور ہر پل ہو اور ہر دم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے بغیر، چاہے وہ جس طرح بھی ذکر ہو، ایک لمحہ بھی گزارنے کی توفیق نہ دے۔ ان کے بغیر کچھ نہیں، یقین جانیں، ان کے بغیر کچھ نہیں، اللہ کے بعد ان کے بغیر کچھ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔